السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سمیہ ہے اور میں ایک لائف کوچ ہوں اور جس میں ریلیشن شپ کوچنگ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کاؤنسلر ہوں. تو I'll be a registered counselor very soon, inshallah. That's what I hope. So, پچھلے 5 سے 6 دن میں میرے پاس اتنی ساری خواتین آئی ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ذریعے سے گزر رہی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس بہت سارے قسم کا ہوتا ہے. اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے گھر توڑوں یا پھر میں کسی کو بتاؤں کہ او آپ کے ہسبینڈ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری اویئر اور یو شوڈ لیو دیم. ناٹ the only purpose of this video to create awareness in the community. کیونکہ ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو آسٹریلیا میں جہاں پر ہمارے پاس بہت سارے لمیٹیشنس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت ساری آسانیاں بھی ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں جو کہ ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہوتے. سو لیٹس اسٹارٹ. تو ڈومیسٹک وائلنس کافی قسم کا ہوتا ہے لیکن اس میں سے چند قسم جو ہوتی ہے ایک فزیکل ابیوز ہوتا ہے. فزیکل ابیوز وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے جسم میں کوئی نشان نظر آتا ہے کہ آپ کے پارٹنر نے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کہیں پہ مارا ہے یا ہٹ کیا ہے تو یو ہیو سم کائنڈ آف وٹنس لائک یو ہیو این ایویڈنس آن یور باڈی. بٹ سم ٹائمس جو ابیوز جو ہوتا ہے وہ ایموشنل ہوتا ہے. ایموشنل ابیوز میں بہت اس میں کوئرسو کنٹرول بھی آ جاتا ہے جیسے کہ پابندیاں ہیں جو کہ بلا وجہ کی پابندی ہے. اس سے ملنا ہے اسے نہیں ملنا ہے یا جانا وہاں نہیں جانا. یا کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جس کو ڈرائیونگ لائسنس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے اور آسٹریلیا میں رہتے ہوئے یہ بہت ہی مطلب حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ صرف اجازت نہیں ہے ڈرائیونگ لائسنس لینے کی اور اس کی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ویلڈ وجہ بھی ہو لیکن اگر کسی کے پاس صرف وجہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی وائف کو کوئی لبرٹی نہیں دینا چاہتا تو دیٹس ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ پرسن نیڈس ٹو لک انٹو himself. تو جو ایموشنل ابیوز ہوتا ہے وہ اس میں تھریٹ آ جاتا ہے, ہیوملیشن آتا ہے, آپ کی بےعزتی کروا رہے ہیں. جیسے ایک خاتون ہے جو کہ میں اس وقت جن سے ہینڈل کر رہی ہوں اس کو, تو ان کے ہسبینڈ نے دونوں کے درمیان ناچاقی ہوئی اور تو پوری فیملی میں ان کے خلاف جو ہے وہ رومرز پر شروع کر دی, یہ کر دی اور جو کہ بہتان لگانا ہوتا ہے. اور بہتان لگانا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کی بہت بڑی سزا ہوتی ہے بہتان لگانے کی. تو وہ خاتون جو ہے وہ رو رہی ہیں, مجھے فون میں بتا رہی ہیں کہ that's what my husband is doing and basically he's doing all kind of emotional abuse and that coercive control as well at the same time because she's not allowed to work, she's not allowed to drive, she's not to do something. تو وہ coercive controls میں آ جاتا ہے. تو all these things are domestic violence. ایک اور خاتون تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر سارے ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ہر وقت غصے میں نہیں آتے لیکن کبھی کبھی غصے میں آتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہی از انپریڈکٹیبل. جب میں ان کا انٹیک فارم لے رہی تھی تو میں کہا کہ ڈو یو فیس ڈومیسٹک وائلنس. شی سیڈ مائی ہسبینڈ از انپریڈکٹیبل. تو انپریڈکٹیبل یعنی کہ کبھی کبھی انہوں نے چوک بھی ان کو کر دیا. تو اسٹرانگولیشن از اے 3rd degree از کالڈ اٹمپٹڈ مرڈر. ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اف یو گو تھرو آل دیز تھنگس. اور اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جس میں آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. یہ بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان سے یہاں پر موو ہوتے ہیں آسٹریلیا آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری وائف جو ہے آؤٹ آف کنٹرول چلے جائیں گی یا انہیں نئی کمیونٹی نظر آئے گی, نئی سوسائٹی نظر آئے گی تو وہ خود سے کچھ بن جائیں گی. I'm not saying everyone thinks that way, but a lot of people do think that way. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کنٹرول لوز ہو جائے گا اور اگر ہمارا کنٹرول لوز ہو جائے گا تو we would be not having a good family. But at the same time اگر وہ اپنی وائف کو ایجوکیٹ کریں اور اپنی وائف کو گرو کرنے دیں تو ان کے پاس اچھی فیملی ریز کرنے کے بہت اچھے مواقع ہیں یہاں پر جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. لیکن چونکہ ہم اپنے کنٹرول اور اپنی ایگو میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اطراف کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ اس ویڈیو میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن only a little type of domestic violence that I am talking about. But if you think that you are facing some kind of domestic violence and you need help, تو آپ ایک نمبر ہوتا ہے, اس کا نام ہے 1-800-RESPECT. 1-800-RESPECT. تو 1-800-RESPECT کو آپ فون کر کے بات کر سکتے ہیں, ان سے کہہ سکتے ہیں کہ this is what I'm facing right now. What should I do? And remember, there are a lot of people outside جو کہ آپ کو غلط گائیڈنس بھی دیں گے کہ آپ گھر چھوڑ کے چلی جائیں, آپ یہ کر لیں. I would never say کہ آپ اپنی گھر چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ گھر چھوڑ کے چلے جانا کوئی ایک آسان بات نہیں ہوتی اور ایٹ دا سیم ٹائم گھر چھوڑ کے چلے جانا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا. سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے بات کر سکتے ہیں اور if that person is
اگر وہ اس کے پاس کوئی سینس ہوگا تو وہ آپ سے بات کر لے گا. یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی بیہیویئر تھراپیز بھی ہوتی ہیں, بیہیویئر ریہیبس ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے یہاں پر, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. تو آلویز گو تھرو پراپر چینل رادر دین کانٹیکٹنگ ڈفرینٹ سروسز کہ ان کے پاس ہے یہ سروس ہے, فلانا سروس ہے, وہ آپ سے کہیں گے جی آپ آ جائیں, ہم آپ کو گھر دے دیں گے, آپ چلے جائیں. تو آئی ڈونٹ تھنک یو وڈ ایور ڈو دیٹ, کیونکہ ان سروسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 2 ہفتے تو دے دیتے ہیں ٹیمپرری, اس کے بعد پھر آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پوری فیملی سسٹم جو ہے شیٹر ہو چکا ہوتا ہے. تو ایز اے کاؤنسلر وی نیور advise a woman to leave their houses unless and until she is ready to do that by herself, and even and only in that situation where is an immediate danger to her life, not before that. So remember that. So you have to protect yourself, safeguard yourself, and at the same time safeguard your family. تو اس میں کمیونیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف مردوں کو کہتے ہیں کہ if they are the ones who are creating domestic violence, but at the same time looking at women, وہ women جو ہے نا اپنے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہیں, یا اپنی بات کو صحیح سے نہیں بتا پا رہی ہیں, یا men جو ہے they are not able to listen to what she is saying, so that creates conflict management کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. So instead of going all these things in this video, you can always schedule a call with me and talk to me about what is the challenge that you are facing right now, and you can discuss what is it that we can do. You can also come as a couple for a couple counseling rather than destroying your house. So please do not destroy your house. Safeguard your house, protect yourself, protect your family. This is my message for the community of all the Pakistanis that are across Australia. Jazakallah.